أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الانفال آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 48 تک۔ اے ایمان والو، جب کسی گروہ سے تمہارا آمنا سامنا ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم ہمت ہار بیٹھو گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، اور وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے، اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور یاد کرو جب شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے سجا کر پیش کیے، اور وہ کہنے لگا آج لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور بے شک میں تمہارا ساتھی ہوں۔ پھر جب دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا بے شک میں تم سے بری ہوں، بے شک میں وہ فرشتے دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ سورۃ الانفال 8ویں سورہ اور آیت نمبر 45 سے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم کسی گروہ کے مقابل ہو تو جمے رہو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب یہ ہمیشہ تک کے لیے ہمیں ایک آیت بتا دی گئی ہے، قرآن میں حکم آ گیا ہے کہ جو ایمان والے، ایک تو یہ ہے کہ وہ اس کو بڑا بیسک اس کا سمجھنا پڑے گا کہ ایمان والے جب نکلتے ہیں جہاد کے لیے تو وہ کافروں کے خلاف جہاد کرتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا نظام قائم کیا جائے۔ ان کا مقصد کسی حکومتی سطح پہ معاملات کرنے یا کسی بہادری کے لیے یا کسی دنیاوی معاملے مال غنیمت کے لیے نہیں ہوتے۔ انہوں نے اپنی جانیں اللہ تعالیٰ کو بیچی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ اس لیے نکلتے ہیں۔ یہ ہے ریئل جہاد۔ یہاں پہ جو مسلمان بدر میں نکلے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے نکلے۔ دو طرح کے مشورے ہو رہے تھے۔ ایک انہوں نے کہا کہ قافلہ جو ہے وہ تو پرے چلا گیا، ہم تو اس قافلے کے لیے آئے تھے، ہم تو جنگ کی تیاری کے لیے آئے ہی نہیں تھے۔ لیکن آپ سسم نے تو جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا اور آپ نے مشورے کرنے کے بعد یہ کہا کہ ہم ان سے لڑیں گے، تو اس وقت مسلمان جو بھی نکلے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اور اللہ کے حکم کے مطابق نکلے اور انہیں فتح حاصل ہوئی۔ اب یہاں کہا گیا ہے کہ جو بھی ایمان والے ہیں جب وہ کسی گروہ کے مقابل نکلتے ہیں تو وہ پورے جو ہے وہ دل و جان سے مطلب وہ نکلتے ہیں، اور وہ پیٹ بھیج کے نہیں بھاگیں گے، یا تو موت، شہادت، یا دشمن کی شکست۔ تو یہی وہ چیز ہے جو مسلمانوں کو ممتاز کرتی ہے بنسبت دوسری اقوام کے کفار سے۔ ان کو دنیا کا ڈر ہوتا ہے، ہمارے بچے پیچھے ہیں، ہمارے مال پیچھے ہیں، ہماری زندگی ایک ہی زندگی ہے، ختم ہو گئی، تو پھر وہ اس طرح نہیں لڑ سکتے۔ یہ آگے چل کے آئے گا ذکر سورہ انفال میں کہ اللہ نے تمہارے اندر جو ایمان جانچا ہے وہ کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، میں کچھ پڑھ دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پہ انتظار کیا یہاں تک کہ سورج ڈھل گیا، پھر لوگوں میں کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگوں، دشمن سے مد بھیڑ کی تمنا نہ کرو، یعنی یہ بالکل یہ نہ ہو کہ تم جو ہے وہ جان بوجھ کے اپنے اوپر لڑائی مسلط کرو، ایسا نہ کرو، اور اللہ سے عافیت کا سوال کرتے رہو، اور جب دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو صبر کرو، ڈٹے رہو، اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہیں۔ آپ خود تمنا نہ کریں، آج بھی مسلمان
جو ہیں جو بھی ریاستیں موجود ہیں جان بوجھ کے اپنے اوپر جنگ مسلط نہ کریں، لیکن اگر آپ کا حکمران اعلان کر دیتا ہے آپ کا سپہ سالار کہ جنگ ہے تو پھر پوری طرح ڈٹ جاؤ اور اپنے آپ کو اس وقت جب حالت جنگ میں ہو تو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو، بہت زیادہ ذکر کرو، کھڑے بیٹھے اٹھتے ہر لمحے اللہ کا ذکر کرو تاکہ اللہ کی مدد آئے، دعا کرو اللہ سے، دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے، پھر یہ ہے کہ فریاد کرو اللہ تعالیٰ سے اس وقت، ٹھیک ہے نا، اور دعا آتی ہے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، سورہ بقرہ میں آپ یہ دعا پڑھتے ہیں، اے ہمارے رب ہم پر صبر و ڈیل دے، ہمارے قدم ثابت رکھ اور ہمیں کافر لوگوں کے خلاف مدد عطا فرما، یہ طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ اور یہ کبھی خیال نہ کرو دشمن سے لڑتے ہوئے کہ ہماری تعداد تھوڑی ہے، جو بھی خالصتاً ایمان کے ساتھ نکلے اللہ تعالیٰ کی مدد، ہم نے پڑھا تھا پہلے بھی، آپ کو یاد ہوگا سورہ بقرہ میں وہ آیت نمبر آئے گی 239 38 36 طالوت اور جالوت کا واقعہ، تو اس میں بھی وہ تھوڑی تعداد رہ گئی تھی ان کے ساتھ، اور انہوں نے کہا تھا وہاں پہ بھی آیت نمبر 239 میں آتا ہے کہ بعض دفعہ انہوں نے بھی کہا ان میں جو ایمان والے تھے انہوں نے کہا تھوڑی جماعت بڑی جماعت پر غالب آئی ہے، تو یہ معاملات یہاں پہ بھی یہی کہ تھوڑے ہونا کوئی کام نہیں ہے، تھوڑے ہوں پر ایمان والے ہوں، اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں، اللہ سے فریادیں مانگنے والے ہوں، اللہ سے دعا مانگنے والے ہوں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو فتح دیتا ہے۔ آج بھی جو حالات ہیں ہمارے، ہم اگر پلٹ آئیں اور اسی طرح اللہ سے دعائیں کریں اور اللہ کے دین کے ساتھ جڑ جائیں تو فتح ہماری، مسلمان جب بھی پلٹیں گے فتح ان کی ہوگی جب وہ اللہ کے دین کے لیے نکلیں گے تو اللہ کی مدد ساتھ ہو تاکہ تم فلاح پاؤ اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، یہ بڑی پتے کی بات یہی ہر جگہ پہ آتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ تو کل ہمارے ساتھ یہاں بیٹھ کے بات چیت ہو رہی تھی، اس میں ہمارے یہ تو بہت آتا ہے کہ جی ابھی فلسطین میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں ہو گیا، اور ہم کیا کریں؟ کیا یہ جو ہم نکالتے ہیں جلسے جلوس اور یہ وہ فلاں ٹھیک یہ وہ جتنا بھی ہم کرتے ہیں، یہ احتجاج یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو مانتے ہوئے ہیں؟ کیا ہم لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم مانتے ہیں؟ پھر ہی یہ معاملات ہے نا، یہ جگہ جگہ پہ سورہ انفال میں تو بہت جگہ پہ یہ حکم آیا اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم مانو، اور اگلی کیا بات ہے آپس میں جھگڑا مت کرو۔ دیکھیے ہمارے جھگڑے تبھی دوسری قومیں ہمارے اوپر غالب ہے نا، ہماری اتحاد ہی نہیں ہے، ہم معاملات میں بحث رہے ہیں، ہمارے فرقے گروہ بنے ہوئے ہیں، اور ہم نے آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہنے سے بھی ہم نے بعید نہیں کیا، ورنہ بزدل ہو جاؤ گے جب تم آپس میں جھگڑا کرو گے، بزدل ہے، قیامت تک کے لیے یہ بات نصیحت کر دی گئی ہے، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ دیکھیے ہوا اکھڑی نہیں ہوئی ہماری آج، مدد کے لیے ہم اقوام متحدہ کو دیکھ رہے ہیں، فلاں OIC کو دیکھ رہے ہیں، فلاں، ان میں آپس میں اتحاد ہی نہیں ہے، مسلمانوں میں آپس میں اتحاد ہی نہیں ہے، اور اقوام متحدہ کیا کرے گی ہمارے لیے؟ ہماری ہوا اکھڑی ہوئی ہے، دیکھنے غور کرنے کی والی بات ہے۔ اور پھر حکم یہ ہوا کہ صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، اللہ کا حکم مانو، اللہ کے نبی کی اطاعت کرو، دشمن کے ساتھ سامنے ڈٹ جاؤ، صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والے ساتھ۔ اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا، آپس میں جھگڑا کیا، جیسے کہ بین ہی اسی طرح ہوا، یہ آیات تو بدر کے بعد آئی، اور بین ہی اسی طرح احد کے میدان میں اللہ کے رسول نے 50 تیر اندازوں کو ایک درے میں مقرر کیا اور کہا کہ ہمارے اوپر دشمن غالب بھی آ جائے نا، مطلب تم دیکھو ہمیں مار پڑ رہی ہے، حدیث کا مفہوم یہ ہے، تب بھی تم نے وہ درا نہیں چھوڑنا، یہ اللہ کے رسول کا حکم تھا۔ اب 10-12 کے علاوہ سب نے دیکھا وہ بھاگ گیا، دشمن درا چھوڑ دیا، حکم کا انتظار نہیں کیا، تو پھر کیا ہوا؟ جہاں اللہ کے حکم کی نافرمانی، اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی ہوئی،
وہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو معاف کر دیا جتنے احد میں تھے، لیکن واقعہ تو یوں ہوا وہ نیچے اتر آئے، دشمن نے پلٹ کے حملہ کر دیا، حالانکہ مسلمان 1000 کے قریب تھے، تقریباً 1000 کے قریب مسلمان وہاں پہ احد کے میدان میں موجود تھے۔ جب پیچھے سے اٹیک ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 20-25 کے قریب رہ گئے، باقی سب کی ہوا پڑ گئی، بھاگے، پیچھے سے بھگدڑ مچ گئی، ایون کہ آپ سسم کے دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ کا اتنا خون بہا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی۔ سارا واقعہ ہم نے پہلے بھی تفصیل سے بیان کر چکے، لیکن بیسک یہی تھا۔ حالانکہ صحابہ کرام جتنے بھی ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بڑے زیادہ جو ہیں وہ پابند ہیں، لیکن یہاں پہ غلطی ہوئی، اس کے بعد معافی بھی ہوئی، پھر اللہ نے معاف بھی کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد صحابہ سے کبھی ایسا واقعہ سننے میں نہیں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دیا ہو اور وہ اس کے دائیں بائیں بھی ہو گئے۔ یہ ایک دفعہ اچھا خاصا جھٹکا لگا مجھ کو، اور یہ قیامت تک کے لیے یہی ہے۔ آج جتنا لوگ کہتے ہیں کہ کوئی راستہ بتائیں، کیا معاملات یہی ہے۔ ہم نے اپنے رسول کے احکامات کو پڑھا بھی نہیں، اس کو نظر انداز بھی کر دیا۔ قرآن میں بھی دیکھیے، آج ضرورت ہے سورہ انفال کا، کہاں کوئی جمعہ دیتا ہے؟ عالموں کو چاہیے بتائیں اپنی قوم کو کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے منافی کر رہے ہیں اور ہماری ہوا اڑی ہوئی ہے، اور جو ہے وہ ہم بزدل ہیں، اس سے ہمیں خوف ہے موت کا۔ تو یہ قرآن اور آپ سب کے فرامین یہی ہمیں بہادر بنا سکتے ہیں، اور مسلمان حکمران بھی اگر ان کو پڑھیں گے تو تبھی بہادر بنیں گے، ورنہ وہ جو دیکھ رہے ہیں دنیاوی نظام اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ وہ کوئی مدد مانگنے کے لیے امریکہ کے پاس جاتا ہے۔ اب یہ تھوڑا سا مصیبت پڑی ہے امریکنس کو اور اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، یہ مصیبت پڑی ہے کہ مسلمان کے 2-3 ملک جو ہیں وہ آپس میں اتنی میں مصیبت پڑ گئی، اتنے میں ہی مصیبت پڑ گئی، ایسی افواہیں اڑی کہ پاکستان اور ترکی وغیرہ جو ہیں وہ مل کے اسرائیل کے اوپر کوئی اٹیک کرنے لگے، فوراً جنگ بندی کا اعلان ہوتا ہے۔ ورنہ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے بھی، 5-7 سال پہلے اسرائیل نے اسی طرح غزہ کے اوپر سالوں بمباری کی، بات ہی نہیں آ رہا تھا۔ تو مسلمان جب بھی ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں گے تو، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہوں گے اور اپنے امیر کی اطاعت کریں گے تو ان پہ کوئی غالب نہیں آئے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ کامل بندہ وہ ہے جو دشمن سے مقابلے کے وقت میرا ذکر کرتا ہے اور مجھ سے دعائیں کرتا ہے اور مجھ سے فریادیں کرتا ہے۔ اچھا، ایک حدیث، اس میں تو معاملہ اس طرح ہے کہ ان آیات کے مطابق کو جو ہے نا وہ کوئی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست حدیث سے نہیں آتی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ قول ہیں جو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر میں جو ہے وہ لکھے ہیں۔ صحابہ کرام میں وہ شداد، صبر، اثبات اور اللہ اور اس کے رسول کی ایسی فرما برداری تھی جو اس سے پہلے نہ کسی کو حاصل ہوئی نہ بعد میں حاصل ہوگی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کی برکت اور آپ کی اطاعت اور آپ کے ساتھ کافی فتوحات حاصل کی، اور روم اور فارس کے مقابلے میں بھی تھوڑی تعداد ہونے کے باوجود ان سے جہاد کیا، یہاں تک کہ ہر جگہ پہ اللہ کا بول بالا ہو گیا اور اس کا دین سب جگہ پہ غالب آ گیا۔ اور یہ انہوں نے اس کی تفسیر میں اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے۔ طبرانی میں ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خاموشی پسند ہے 3 جگہوں پہ۔ ایک یہ کہ جب قرآن سنا جائے، تلاوت ہو رہی ہو تو خاموشی۔ دوسری یہ کہ جب جہاد کے لیے نکلے تو تب خاموشی، اطاعت امیر کو دھیان سے سنا جائے۔ اور تیسرا ایک جنازے میں تب خاموشی۔ اگلی آیت میں پڑھوں گا، آیت نمبر 47۔
اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور انسانوں کو دکھلاوا کرتے ہوئے نکلے اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور اللہ اس کا جو وہ کر رہے تھے احاطہ کرنے والا تھا۔ کفار میں نے آپ کو بتایا جب نکلے، پچھلی لیکچر میں ساری بات ہوئی تھی، تو ان کو اطلاع مل گئی تھی کہ جو قافلہ جس کی حفاظت کے لیے ہم مکے سے نکلے ہیں وہ بچ گیا ہے، وہ نیچے چلا گیا ہے، وہ دشمنوں کی پہنچ سے دور ہو گیا ہے، راستے میں ہم آ گئے ہیں، تو اب تم لوگ جو ہے نا جنگ کی ضرورت نہیں ہے، واپس چلے جاؤ۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ، اور جو شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے اور کہا آج تم پر ان لوگوں میں سے کوئی غالب آنے والا نہیں اور یقیناً میں تمہارا حمایتی ہوں۔ پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو وہ اپنی ایڑیوں پر واپس پلٹا اور اس نے کہا بے شک میں تم سے بری ہوں، بے شک میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ ہوا یہ کہ ان تمام سرداران جو یہ تھے کیل کاٹے سے لیس ہو کے جو آئے ہوئے تھے مکے سے، ابو جہل اور جتنے وہ دوسرے اس کے ساتھ تھے، ان میں آتا یہ ہے کہ ایک شخص جو کہ شیطان کے زیر اثر تھا یا شیطان کے وسوسوں میں تھا، اس کا نام آتا ہے سراقہ بن مالک بن حشیم، اس کی شکل میں۔ اس آیت کی تفسیر میں نے جو پہلے بیان کیا نا کہ ان آیات کی تفسیر میں کوئی براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کچھ ان کی حدیثیں، ان کے قول آپ کہہ لیجیے، تفسیر ابن کثیر میں وہ جو ہیں اور اس میں انہوں نے اس کو نقل کیا ہے۔ اس پہ کچھ لوگوں نے اعتراض بھی بنایا ہے کہ جی اس وقت تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ 5 برس کے تھے، لیکن چونکہ وہ صحابی رسول ہیں ان سے جو بات آتی ہے وہ اس طرح کر کے آتی ہے کہ جس وقت یہ بات معاملہ ہو گیا کہ شیطان جو ہے وہ اس شخص کی سراقہ بن مالک بن حشیم کی شکل میں ایک بندہ ان کو مشورہ دینے کے لیے موجود تھا وہاں پہ، اس نے کہا تم بدر میں چلو، ہم وہاں پہ بیٹھیں گے، ہم وہاں پہ اپنے اونٹ ذبح کریں گے، ہم خوب وہاں پہ شرابیں پئیں گے، ہم اپنی دھاک بٹھائیں گے، اور مسلمان جو ہیں وہ کیا چیز ہے، ہم تو ان کو جو ہے وہ آج ان کو گرفتار کر لیں گے، ان کے نبی کو بھی، اور تم بڑے بہادر ہو، تمہاری بڑی تعداد ہے۔ مطلب اس نے اس وسوسے میں ان کو ڈالا، ان کے اعمال خوشنما بنا کے ان کو پیش کیے شیطان نے۔ اور جب انہوں نے پہاڑی کے پیچھے مسلمانوں کا وہ جو تھوڑا سا لشکر تھا اس کو دیکھا، انہوں نے کہا یہ تو تھوڑے سے ہیں، ان کو تو آج مسلمانوں کا کام تمام کر دیں گے، آج ان کو پکڑ لیں۔ تو وہ شیطان کے وسوسوں کی شکل میں یا سامنے اس کے اندر اس شخص کی شکل میں وہ ان کو بوسٹ اپ کرتا رہا، ان کو ورگلاتا رہا کہ پھاڑ لا کے قصہ تمام مسلمانوں کا، یہ تو تھوڑے سے لوگ ہیں اور ہمارے سے مقابلے کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ اس میں اگلی آیت بھی آتی ہے کہ اس میں کچھ منافقین بھی تھے، اور جب یہ آیت نمبر 49 بھی مساعد آپ کو پڑھتے، اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکہ دیا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو بے شک اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ تو یہ بیسیکلی وہ اس نے بوسٹ اپ کیا شیطان نے ایک کو، اور شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ پہلے مسلمان کو کہتا ہے، ایمان والوں کو کہتا ہے کہ تو گناہ کر، تو بعد میں کہتا ہے میں اس سے بری ہوں، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ ہم نے سورہ ہجر میں نے آپ کو یہ آیات پڑھائی تھی، یاد ہے آپ کو؟ شیطان نے کہا تھا کہ مجھے نہ ملامت کرو، اپنے آپ کو ہی ملامت کرو، میں نے تمہیں وسوسہ ڈالا، تم نے مان لیا، میرا کیا قصور ہے؟ اور پیچھے بھی ہم نے سورہ نساء میں بھی پڑھا کہ شیطان، اور سورہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی، اور جہاں جہاں شیطان کا ذکر آیا وہاں پہ بھی، سورہ صاد میں بھی، کہ شیطان جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے، ایمان والوں کو جو ہے وہ ورگلاتا ہے، اور وہ تمہارا دشمن ہے، اور وہ تمہیں صرف وسوسہ ہی ڈالتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتا، اور وہ دھوکہ ہی دیتا ہے اور کچھ نہیں۔ اور وہاں پہ بھی اس نے دھوکہ دیا ان لوگوں کو، مسلمانوں کے آگے لڑنے کے لیے لے آیا، اور اس کے ساتھ کچھ منافقین بھی تھے جو مکے میں بظاہر طور سے مسلمان تھے لیکن مشرکین مکہ کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اور وہ بھی جب انہوں نے بھی دیکھا کہ مسلمانوں کا گروہ تو تھوڑا سا ہے، انہوں نے کہا یہ ان کو ان کے دین نے دھوکہ دیا،
مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکہ دیا. منافقین بھی کہنے لگے. چند ایک لوگ تھے جو کفار کے ساتھ ان کے لشکر کے ساتھ ملے, مطلب بازار وہ مسلمان اوپر سے انہوں نے عثمانیت کا لبادہ اڑا ہوا اور ان کے لشکر کے ساتھ تھے مسلمانوں کے خلاف. کہنے لگے کہ یہ تو بڑے ہی دھوکے, انہوں نے ان کے نبی نے ان کو بہت دھوکہ دیا ہے, یہ سارے بے موت مارے جائیں گے. دیکھ کے نا تھوڑے سے لوگ ہیں ٹیلے کے اوپر سے انہوں نے دیکھا مسلمانوں کے لشکر, انہوں نے تھوڑے سے بندے نے انہوں نے نبی نے دھوکہ دیتا ہے اور آج باقی ہم مسلمانوں کو مٹا دیں گے اور ان کے نبی کو گرفتار کر دیں گے. ارادہ ہوگا یہ کہ ہم یہ ایسا کرتے ہیں. ہوا یہ کہ جب دونوں جماعتیں اپنے سامنے ہوئیں تو وہ جو شیطان تھا اس نے پہچان لیا کہ اس کے ساتھ تو فرشتے بھی اترے ہوئے, وہ بھاگا پھر وہاں سے بھاگا اور پھر اللہ کو اس کا وعدہ یاد کراتا رہا کہ اللہ تو نے مجھے قیامت تک مہلت دی, تو نے مجھے قیامت تک مہلت دی. جیسے وہ سودہ جو ہے وہ سواد میں آتا ہے کہ قیامت تک مہلت دی گئی اس نے. تو فرشتوں کو دیکھ کے, جبریل امین کو دیکھ کے تو اس کی دوڑ لگی, اس کو تو پتہ چل گیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اعلان کر رکھا کہ اگر اللہ فرشتوں کو نازل کر دیتا, آپ کو پڑھی تھی آیت, تو سارا کام ہی تمام کر دیا. تو جب فرشتے اترتے ہیں تو پھر کام تمام ہوتا ہے, وہاں پہ کوئی لچک لچک نہیں ہوتی. اس کو سمجھ میں آ گیا آج کیا ہونے لگا ہے, تو وہ وہاں سے دوڑا پھر دم دبا کے بھاگا. وہ اپنی ایڑیوں کے بس پلٹا, اس نے کہا میں تم سے بری ہوں. انہوں نے کہا تم جو شخص تھا وہ جب وہاں سے نکلا تو انہوں نے کہا تو سانو بڑا پرگلا کے لیا ایسا نال تے ہن تو پہ نکلدا اتھوں, ایک ہی گل پڑی. تو ابو جہل جو تھا وہ اس وقت کا سمجھی فرعون ہی تھا. اس نے کہا یہ جو نا یہ جو بھاگ رہا ہے نا سراقہ, یہ مسلمانوں کے ساتھ ملا ہوا ہے اور یہ اس لیے بھاگ رہا ہے کہ ہماری ہمت ٹوٹ جائے, لیکن ہم نے ہمت نہیں آتی, ہم نے مسلمانوں کو آج پکڑ لینا ہے. بالکل بین جس طرح فرعون نے نہیں کہا تھا جادوگروں کو کہ بھئی تم یہ تمہارا بڑا ہے, تم اس پہ مان لے آئے ہو, بڑا تھا نا ہم نے واقعہ, تو یہ تمہارا بڑا, تم اس پہ مان لے آئے ہو, تو اس وجہ سے کہ تمہیں تمہارے شہروں سے نکال دیں. ٹھیک ہے, اسی طرح ابو جہل نے کہا اس کو, جب وہ شیطان وہاں سے بھاگ رہا تھا, اس کو کہا کہ بھئی تم جو ہو نا وہ اس لیے بھاگ رہے ہو کہ تم ان کے ساتھ ملے ہوئے ہو, تم ہمیں ہمارا ہمت ہمارا حوصلہ توڑنے کے, ہم آج لڑیں گے. اللہ نے ان کو ایسا مضبوط بنایا کہ وہ آئے میدان میں. تو اس نے تو کہا میں جو تمہیں دیکھ رہا ہوں وہ بے شک, اس میں آتا ہے یہ جو روایات آتی ہیں ابن کثیر میں ہیں ساری, میں نے پڑھی ہیں, اور اس میں مفسرین نے بھی کچھ نے اعتراض بھی کیا ہے کہ بھئی وہ سراقہ بن یہ جو تھا مالک, اس کی انسانی شکل میں تھا, کچھ کہتے نہیں اس کے وسوسوں میں تھا. ٹھیک ہے نا, لیکن بہرحال معاملہ یہ تھا کہ شیطان ہر برائی کے پیچھے ہوتا ہے, اور وہ اس برائی کے پیچھے بھی تھا کہ مسلمانوں کے نبی کو قید کر لیا جائے اور ہر مسلمانوں کو مار دیا جائے. ٹھیک ہے, تو وہ اس کی تفسیر میں یہی نکلتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت جب یہ جنگ بدر ہوئی تو وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے, جن سے یہ روایت ہے, جن کا یہ قول ہے, وہ 5 برس کے تھے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ وہ جب انہوں نے روایت یہ کی یا قول یہ بتایا تو اس وقت تو وہ اچھی طرح ہوتی صحابی سے. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنے اینڈ تک انہوں نے اپنے اس قول سے کہیں رجوع تو نہیں کیا نا, انہوں نے تو کہا یہ قول ان کا ہے, ان کی طرف سے نقل ہے مختلف حدیث کی کتب میں. تو انہوں نے تو یہی کہا کہ وہ اس کی انسانی شکل میں تھا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی شیطان انسانی شکل میں آ چکا. یہ بیت القدسی والی حدیث آپ کو یاد ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پکڑ کے اس کو باندھ بھی دیا تھا. وہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کیوں کہہ لیجیے, پھر وہ غائب ہو مستقل نہیں کرتا. لیکن وہ یہ جو بھی معاملات ہوئے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے اس میں تو اس کے ہاتھ بھی انہوں نے دیکھے وہ عجیب طرح کے تھے, تو انہوں نے پہچان لیا تھا اس کو. تو بات یہ ہے کہ یہ چند واقعات اس طرح آتے ہیں, کامن نہیں اس کا ملتا, اور وہ کسی دشمن کی شکل میں ہی آ سکتا ہے. مطلب یہ نہیں ہوا کبھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آ گیا, نہیں, وہ اسی طرح کسی انجانی شکل میں, دشمن نئی شکل میں ہی آیا. وہ اس کے زیر اثر ہوتے ہیں, اسی لیے کہ کئی مفسرین نے کہا ہے کہ یہ جو سراقہ بن مالک تھا نا, یہ اس کے اندر اس کے وسوسوں کی شکل میں بھی یہ بات ہو سکتی ہے.
اس کی اس آیات کی براہ راست تفسیر قرآن سے ہی ہے کہ بس اللہ نے یہ بتا دیا کہ اس نے دیکھا، پہلے اس نے ورگلایا، وسوسوں کی شکل میں بھی ورگلایا یا انسانی شکل میں بھی آگے ان کو ورگلایا، تو پھر بعد میں بھاگ گیا۔ اب اس کی ڈیپتھ میں چونکہ کوئی خاص حدیث ہمیں آپ سے نہیں ملتی، تو لہذا جو ہے اس کو اسی طرح سمجھا جائے گا کہ یا تو وہ وسوسوں کی شکل میں تھا یا وہ اس شخص کی شکل میں تھا۔ ہاں وہ اس طرح کی بات یہ ہے کہ وہ وسوسے تو ڈالتا ہے نا اندر انسان کے اندر، وقتی طور پہ تو جب انسان اس کے وسوسے کے زیر اثر ہوتا ہے تو اس کے قابو میں ہی ہوتا ہے نا۔ شیطان کے جب وسوسے کے زیر اثر انسان ہوتا ہے تو وہ اس کے قابو میں ہی ہوتا ہے، وہ شیطان ہی اس وقت وہی ہوتا ہے، چاہے جب پروگرامنگ اس کی آ گئی اس کے دماغ میں، جو شیطان کی جو چاہتا ہے، جب آپ اس کا مقصد پورا کر رہے ہو تو پھر آپ شیطان ہی ہو گئے نا اس ٹائم۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی کو قتل کرنے پہ آمادہ ہو گیا ہے تو وہ ایک شیطانی عمل ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم کوئی نیک عمل کرتے ہو یا اچھے اعمال کرتے ہو تو میں تمہارا ہاتھ بن جاتا ہوں، تمہارا جو ہے وہ منہ بن جاتا ہوں، تمہارے پاؤں بن جاتا ہوں۔ تو وہ اسی چونکہ جب آپ اللہ کی طرف ہوتے ہیں تو پھر آپ اللہ کی پروگرامنگ کی طرف جب آپ ہوتے ہیں تو پھر آپ جو ہیں وہ باتیں پوری کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی ہیں، تو پھر یہ اللہ آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اور جب آپ شیطان کی طرف ہوتے ہیں، طاغوت کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر شیطان آپ کا ساتھی ہوتا ہے۔ تو اللہ دوست ہے ان کا جنہوں نے طاغوت کا انکار کیا، یہ ہم پڑھتے ہیں سورہ بقرہ میں، شیطانی اعمال کا انکار کیا اور شیطان کو چھوڑ دیا اور اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات مانے، تو وہ اللہ ان کا دوست ہے۔ تو یہ جو عذاب آئے گا یہ قیامت تک مسلمانوں کی ایک جماعت جو ہے وہ لڑتی رہے گی، اور کافروں پہ اس طرح کے عذاب مسلمانوں کے ہاتھوں سے آتے رہیں گے اور شیطان ان کو ورگلا کے سامنے سے لائے گا۔ لیکن اگر آپ ایمان کے ساتھ مضبوط ہوں گے تو سارے شیاطین بھاگ جائیں گے۔ یہ ہے چیز۔ آج بھی اگر مسلمان جتنے بھی ہیں نا، یہ منافقین کو چھوڑ کر وہ اگر ایمان والے ہوں گے تو وہ ڈیفینیٹلی دشمن جتنے بھی کفار کی جتنی بھی گروہ ہیں سب پہ ان کی ہیبت بھی ہوگی، روم بھی ہوگا۔ یہ آیت میں 50 نمبر پڑھ دیتا ہوں۔ اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں ایک بیماری تھی، جو سورہ بقرہ کے شروع میں بھی ہم نے پڑھا اور اللہ نے اس بیماری کو بڑھا دیا، کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکہ دیا ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرے تو بے شک اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یہ حدیث بھی یہاں پہ آ گئی کہ میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی کوئی وضاحت صحیح حدیث میں نہیں آئی، اور معاملہ غیب سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے اگرچہ یقین سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ شیطان واقعی انسانی وجود میں آ کر اس نے کہا یہ محض دل میں وسوسہ پیدا کر کے انہیں دھوکہ دیا، ٹھیک ہے، لیکن رائج یہی نظر آتا ہے کہ وہ انسانی شکل میں آیا تھا، اور شیطان کا بعض اوقات انسانی شکل میں آنا کچھ بعید نہیں، جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز میں حملہ ہوا تو آپ نے اس کو پکڑ کر اس کا گلا گھونٹا، مگر پھر سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد کر کے اسے چھوڑ دیا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بھی یہ 3 دن تک نظر آتا رہا اور وہ اسے گرفتار کر کے چھوڑ دیتے رہے۔ تو یعنی کہ وہ آپ کے پاس آگے کچھ لمبی حدیث ہے، آپ کو معلوم ہے، فیصد میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ تو یہ واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے جو منافقین ہوتے ہیں وہ بھی ہمیشہ کفار کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، مسلمانوں کا ساتھ وہ جاسوس کہہ لیجیے کوئی قسم کے، وہ دشمنوں سے جا کے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اور لیکن اگر مسلمان، اللہ کی ساری آیات کا سبق جو میں آپ کو بتا رہا ہوں لیسن وہ یہی ہے، سبق یہی، اگر مسلمان آج بھی اللہ کا حکم مانے یعنی قرآن پہ اکٹھے ہو جائیں، آپ سب کی احادیث کو مانیں، اختلافات کو ختم کر دیں، جہاں حدیث آ جائے وہاں وہ تعویلیں پیش نہ کرے کہ میرے بزرگ نے تو ایسے کہا ہے، ہم نے تو اس کو ایسے سمجھا۔ اگر وہ بضد بھی ہے کسی معاملے میں تو دوسرے مسلمان اس کو چھوڑ دیں۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی حدیث بتائی تھی کہ صحابہ اکرام سفر میں ہوتے اور کوئی 2 نمازیں رکھتے پڑھتا، کوئی 4 پڑھتا، لیکن آپس میں بحث نہ کرتے،
آپس میں جھگڑا چھوڑ دو. آج بھی آپ لوگوں کو اکٹھا کریں اس بات کے اوپر کہ اچھا چلو یوں کرو, تم خود حدیثیں پڑھو, جو تمہارا دل کرتا ہے اس کے مطابق عمل کرو, لیکن آپس میں ہم جھگڑا نہیں کریں گے. اگر آپس میں ہم جھگڑا نہیں کریں گے تو ہم بزدل نہیں ہوں گے, ہم ایک پاور بن جائیں گے, اور پھر جو ہے دشمن پہ ہمارا روک ہوگا اور ہم ان پہ پھر کام پا دیں گے. یہی ایک علاج ہے. بات یہ نہیں ہے کہ جو جدھر لگا رہنے دے. آپ دیکھیے بات, جھگڑا کر کے آپ کسی کو منا سکتے ہیں؟ چلے یوں کر لیتے ہیں, آج تک کوئی 70 سال ہو گئے پاکستان کو آزاد ہوئے, یہاں اسلامی نظام نہیں آیا. کیوں؟ آپس میں جھگڑے کی وجہ سے. علماء ہی نہیں چاہتے. وہ کہتا جی اس کا نظام لاؤ گے, بریلویوں کا لاؤ گے, دیوبندیوں کا لاؤ گے, اہل حدیثوں کا لاؤ گے, کہ شیعوں کا نظام آئے. چاہتے ہی نہیں نا, آئے اکٹھے ہی نہیں ہوئے. تو کیا ہوا؟ اللہ اور اللہ کے قرآن کا نظام نافذ ہی نہیں. آپ آپس میں جھگڑتے رہے, دشمن آپ کو مار رہا ہے, مارتا رہے اور مار پڑے گی اگر باز نہیں آؤ گے تو بات یہ ہے کہ یہ اگر کبھی بات کرنی بھی, کسی کو سمجھانا بھی ہے, تو اس کو اصل بات کی طرف سمجھاؤ. اصل بات کیا ہے؟ اچھا آؤ حدیث کا مطالعہ کریں. میں ٹھیکیدار تو نہیں نہ ہوں کہ کسی کے اندر زبردستی کوئی بات کو چھیڑ دوں. قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہتا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. ہدایت جو ہے وہ گمراہی سے واضح ہو چکی ہے. تو یہ ہدایت پڑھی ہوئی ہے, اب پڑھائیں کی طرف لائیں. اب داڑھی اس کو رکھوائیں جو داڑھی پڑھ کے رکھے. وہ کیا داڑھی رکھے گا؟ وہ بہت پیاری داڑھی رکھے گا, وہ اپنے نبی کے حکم کے اوپر چل رہا ہو. اب رفاع دین اس کو کروائیں جو رفاع دین کی حدیثیں خود پڑھے, دل کرے تو کر لے, اپنے نبی کی سنت پہ ماننا نا. تو اگر آپ اس کو جھگڑا کر کے کہ میں تیری تو گالی نہیں سنی, ہو سکتا ہے کوئی باتیں اس کے پاس بھی اچھی ہیں, اب وہ بھی سنیں, جھگڑا ختم کریں. یہاں تو ایک گروہ کا جو علماء ہے وہ آپس میں ان کے جھگڑے نہیں کرتے, تو یہی ہوگا. پھر کوئی نہ کوئی ہلاکو خان آئے گا آپ کے اوپر. پھر اس قوم کو, یہ جھگڑالو قوم کو, اللہ کی فطرت یہی ہے, میں قرآن میں یہی پڑھتا ہوں, اللہ کی فطرت یہی ہے, اللہ کی سنت یہی ہے کہ اس جھگڑالو قوم کو وہ ختم کر دے گا, چاہے وہ مسلمان نام کے مسلمان بنے. پھر ان کی جگہ پہ وہ لائے گا جو سچے مسلمان ہوں گے, جو اس سے محبت کرتے ہوں گے اور ایمان والوں سے محبت کرتے ہوں گے. یہی اللہ کا فیصلہ ہے. یہ جو ہم نے قرآن میں پڑھا ہوا کہ اللہ ایسی قوم کو لے جائے گا جو اللہ کے دشمنوں سے دوستی کرے گا, اس کی جگہ پہ ایسی قوم لائے گا جو اللہ سے اور ایمان والوں سے محبت کرتی ہوگی. تو اگر ہم اسی جھگڑے میں لگیں تو پھر سمجھیے ہمارا انجام قریب ہے. پھر چاہے وہ اللہ کو تو استعداد سے کوئی غرض نہیں ہے نا کہ پوری دنیا کے مسلمان ہو جائے, چاہتا تو بنا دیتا. اس کو تو خالص ایمان سے غرض ہے نا. تو خالص ایمان, خالص نمازیں اللہ کا قرآن پڑھنے والوں کی ہیں, اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے والوں کی ہیں, اور وہی لوگ مضبوط ہوں گے اور وہی طاقتور ہوں گے. انہی میں وہ ایمان ہوگا کہ وہ 1-10 پہ بھاری ہوگا. سمجھ نا بات؟ تو آج دیکھیے جو بھی ہو رہا ہے, اگر مسلمان اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس طرح کے اختلافات کو ختم کرتے ہیں, حکومتی لیول پہ چاہیے سخت سزائیں مقرر کریں. جو لوگ تفرقہ بازی ڈال رہے ہیں, جو لوگ صحابہ کے خلاف ایسے جو ہے بیان دیتے ہیں, جو دوسروں کو کافر کہہ رہے ہیں, بیان پکڑے. گورنمنٹ کو چاہیے یہ رول بنائے کہ جس نے کسی دوسرے کو کافر کہا اس عالم کو پکڑ کے اندر کر دو, عمر کے سزا. یہ نہیں چاہیے ہمارے عوام میں جو تفرقہ ڈالتا ہے. جس عالم نے کسی دوسرے کو, صحابہ کو یا آپ سسم کی شان میں یا کسی اہل بیت کی شان میں گستاخی کی, اس کو پکڑو اندر کرو, عمر قید کی سزا ہونی چاہیے. کبھی نہ باہر آئے یہ بندہ, اس کو سمجھ لگ جائے کہ مسلمانوں میں تفرقہ. یہ سب سے بڑا فتنہ ہے, قتل سے بھی بڑا فتنہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنا. بند کیے جائیں ایسے تمام سوشل میڈیا کے پروگرام اور یہ اور ٹی وی پہ بھی جتنے, جس میں ایک دوسرے کے خلاف بات, جس باتوں میں مشرک ہو ان کو آپ پکڑو. قرآن پڑھنے میں آپ سارے قرآن کی تعلیمات کو عام کرو, عام خود ہی فیصلہ کر دے گی. یہ جتنے 2 نمبر علماء ہیں نا, یہ خود ہی فارغ ہو جائے گی. آپ قرآن کو اور حدیث کو عوام میں عام کر دیں. گورنمنٹ اگر یہ کام کرتی ہے, اگر یہ مدینہ کی ریاست چاہتا ہے, ٹائم لگتا ہے, 10 سال لگ جائیں گے, 15 سال لگ جائیں گے. آپ تعلیم کو عام کر دیں کہ قرآن مجید پورا ترجمہ کیے بغیر آپ میٹرک نہیں کر سکتے. آپ بخاری شریف اور مسلم شریف کو پڑھے بغیر آپ کا ایف اے نہیں ہوگا, آپ کو اس کو لازم ہے. آپ دیکھیے یہ ایسی تعلیمات ہیں,
ایسی قوم جنریٹ ہوگی جو واقعی غزوہ ہند کرے گی، یہ لوگ کریں گے۔ تو اصل چیز تو یہ ہے کہ اللہ نے کسی ایسے بندے کے دل میں ڈالنی ہے یہ بات کہ جی یہ کام تم نے کرنے، خود بخود ذخیرہ اندوزی، جھوٹ، قتل، چوری، چکاری، آپ صرف قرآن پڑھا دیں لوگوں کو، یہ سارے جرائم، رشوت ستانی۔ ایک شخص نے قرآن ترجمے سے پڑھا ہوا ہو، باشرح آدمی ہو، کیسے رشوت لے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھتا ہو، کیسے ذخیرہ اندوزی کرے گا؟ کیسے قتل کرے گا؟ بہت 100 میں سے 1% چانسز۔ آپ بیسک تعلیم دیں، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ جتنے اختلافات ہیں، یہ علماء بیٹھ کے ایک دوسرے کو تو فلانا کہہ کے نہیں ختم کر سکتے۔ 100 مناظرے کر لو، ہزاروں ہوئے ہوئے ہیں، ٹی وی پہ ہیں، سوشل میڈیا میں مناظرے، کیا رزلٹ نکلا؟ کچھ بھی نہیں، زیرو رزلٹ، کوئی بھی نہیں۔ رزلٹ آئے گا اس کے ساتھ، قرآن کے ساتھ۔ آپ اس کو عام کریں، دیکھیے دشمن کے اوپر ہماری، ان کو پتا ہوگا یہ کمیٹڈ لوگ ہیں، یہ لوگ قرآن پڑھنے والے ہیں، یہ کمیٹڈ لوگ ہیں، دشمن کے اوپر ہماری دھاک ایسی بیٹھی ہوئی، وہ قریب بھی نہیں آئے گی۔ تو یہ چیزیں اصل چیز کی طرف آنا چاہیے۔ آج کا دور ہمیں بار بار، میں جو اپنی زندگی میں پچھلے 25-30 سال میں یہی دیکھا ہے کہ ہمیں وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں بار بار کفار، کبھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے، کبھی وہ عراق پہ حملہ کر کے، کبھی افغانستان پہ حملہ کر کے۔ ہماری باریاں انہوں نے لگائی نہیں ہیں، ان کے تھنک ٹینک اپنے پروگرامنگ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ پاکستان کو کس طرح قابو میں کرنا ہے، ترکیوں کو کس طرح کرنا ہے، وہ قابو۔ لیکن اگر آپ جو ہیں وہ اسی طرح، اللہ یہ جو آیت ہے بڑی پتہ کی آیت ہے، اس کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجیے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اور آپس میں جھگڑا مت کرو ورنہ تم بزدل بن جاؤ۔ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کیا کلیئر سمجھائے گا؟ اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور صبر کرو، پھر اللہ کی مدد آئے گی، اور ایسی مدد آئے گی کہ دشمن کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی۔ تو یہ چیز بیسیکلی غزوہ بدر کا واقعہ جو ہے وہ ہمیں، یہی وہ لوگ کمیٹڈ تھے، انہوں نے دیکھا خالی آتے ہیں، 8 تلواریں ہیں سامنے، کیسا بھی لشکر ہے، کمیٹڈ تھے اپنے نبی کے حکم کے اوپر، وہ لڑے، اور دیکھیے پھر کیسی فتح سے، پھر اللہ کی مدد ساتھ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اس قوم کو ہدایت بخشے، اور یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ قرآن مجید کو پڑھنے والے سے ہو جائیں۔ آپ کم از کم ان کے تراجم پڑھیں، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے والے ہوں، احادیث کے پڑھنے والے ہوں، بخاری شریف، مسلم شریف، اور اس کے بعد جتنا شوق ہے آپ پڑھتے جائیں۔ آج کل بڑے وہ آئے ہوئے ہیں سافٹ ویئر، اسلام 360 اچھا سافٹ ویئر ہے، آپ اس کو، اس میں سے ہر چیز کے مسائل لکھتے ہیں، اردو میں اس کا ترجمہ آ جاتا ہے۔ آپ اس میں موبائلوں میں بیٹھے ہوئے گھروں میں آپ اپنے اوپر فکس کر لیں کہ میں آدھے پارے کا ترجمہ روزانہ پڑھوں گا۔ ہر آدمی یقین کرے، اس کے سب سے پہلے اس کے گھر سے مصیبتیں ختم ہو جائیں گی کہ اگر وہ اپنے گھر والوں میں بیٹھ کے آدھے پارے کا بھی ڈیلی 60 دنوں میں 30 دنوں میں ایک پارا، بمشکل 15-20 منٹ لگتے ہیں، آسان ترجمہ ہے اس میں، وہ ترجمہ اس کا پڑھ لے، اور احادیث میں جو بھی اس کو مسئلہ ہے وہ جا کے اس کو سرچ کرے اور اس کے مطابق حدیثیں پڑھے، اس کو چھٹکارا مل جائے گا یہ ساری قسم کی تفرقہ بازی سے۔ یہ بھی یاد رکھنا کہ قرآن میں ایک آیت ہے سورہ انعام 159، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اس نے کہ اے نبی آپ کا ایسے لوگوں سے بالکل کوئی تعلق نہیں، بالکل تعلق ہی نہیں ہے آپ کا، بلکہ آپ ان سے دور کنارے میں ہیں، آپ کا کوئی ان سے ٹھکانہ ہی نہیں ہے، علاقہ ہی نہیں ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ دیا اور فرقہ ہو گیا، دونوں چیزیں۔ کسی طرح بھی آپ نے اپنے آپ کو کوئی گروہ بنایا اپنا، تو مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کسی گروہ میں بھی گئے تو مقدس آیت میں پکڑے جائیں گے، وہ فیصلے تو قرآن سے ہونے سارے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس بھی کہا، آپ کے بعد جب آئے تو آپ نے کہا کہ ان کو میرے سے دور کرو حشر کے دن بھی، تو فیصلے تو یہ ہیں۔ پتہ نہیں ہم کس طرح اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم فلانا گروہ ہیں، فلانا گروہ ہے، فلانا گروہ، اچھے ہیں وہ عالم بچ جائیں گے جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، اور اپنے لوگ جو ان کو سننے والے ہیں ان کو بھی یہ کہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو مسلمان ہو، اپنے آپ کو یہ نہ کہو کہ میرا تعلق فلاں سے ہے، فلاں سے، فلاں سے، اور یہ کہنے کے بعد وہ ایک قرآن پر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ہر وہ شخص آپ کا دوست ہے جو قرآن ترجمے سے پڑھتا ہے،
اور آپ وسلم کی حدیث کو پڑھتا ہے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ آپ کا بھائی ہے، وہ آپ کا دوست ہے، ان کی مدد کرنا آپ پہ لازم ہے. تو اسی بات پہ اکٹھے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دشمن کی ایسی کی تیسی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.